बहनों की विरासत खा के बैठे होंगे, नमाज जाया हो रही है, और ये छोटी छोटी चीजों में इतना ज्यादा ये लफ्ज यूं नहीं बोलो, ये यूं नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोला, यूं वैसा नहीं बोला। तो वही मिसाल है, कुत्ता जो है ना, कुत्ता, उससे किसी ने पूछा तो टांग उठा के पेशाब क्यों करता है? उसने कहा भाई कहीं छींटे ना पड़ जाए। गटर का पानी पी रहा है, उससे उसका तकवा नहीं टूटता। हर शख्स पे भौंकता है, उससे उसका तकवा नहीं टूटता। लेकिन तहारत के मसाइल में इतनी महारत है कि पेशाब करेगा तो टांग उठा लेगा एहतियातन के छींटे, हालांकि छींटे फिर भी पड़ रही होती हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजों में ज्यादा ना उलझाया करो लोग, सीधा सीधा तमीज से चला करो। अच्छा, मेरा एक एतकाफ में एक उसूल है, एतकाफ में जो अभी है ना, एतकाफ कोशिश करें बढ़ चढ़ के एतकाफ में बैठे। मेरा एक उसूल ये है कि भाई फर्ज नमाज की पाबंदी कराओ एतकाफ वालों से। ये मेरा उसूल है, ये नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं कमेटी को पाबंद नहीं कर रहा, इसका उनकी अपनी राय है कि फर्ज नमाज की पाबंदी कराओ। एतकाफ में किसी को फर्ज नमाज मत छोड़ने दो, बाकी सारी चीजें उसके ऊपर। इशराक पढ़े, तरगीब दो उसको, नहीं पढ़ता सोने दो, कोई मसला नहीं। सुबह शाम की तस्बीहात की तरगीब दो, पढ़ ले अच्छी बात है, नहीं पढ़ता सोने दो। तरावियां पूरी पढ़े, तरावी तो सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी तो ज्यादा ताकीद है, लेकिन चूंकि है बड़ी लंबी नमाज, किसको पेट में तकलीफ है, किसके घुटने में तकलीफ है, किसके साथ क्या मसला है, ये हम नहीं जानते। तो ये गन पॉइंट पे पढ़ाने वाली बोलो ना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई नहीं पढ़ रहा तो बैठ के पीछे गप्पे ना कर मारे, बातें ना करे, चुप बैठा रहे आराम से। अगर नहीं, वैसे तो पढ़ो ना, आए किस सिलसिले में हो यहाँ पे। अगर तरावी भी नहीं पढ़ोगे, नमाज भी नहीं पढ़ोगे, तस्बीहात भी नहीं करोगे, तो एतकाफ में आए किस सिलसिले में हो? तो तरगीब तो दी जाएगी, मलामत भी की जाएगी, लेकिन जबरदस्ती इसमें बोलो नहीं। मैंने बाज मस्जिदों में देखा है एतकाफ वालों को ना स्क्रू से ऐसा टाइट करके रखा हुआ होता है, सुबह इतने बजे उठना है, सबको जबरदस्ती उठाया जाता है। किसी का मूड है, किसी का नहीं है कि नहीं भाई उठो, फिर उनसे तहज्जुद पढ़वाई जाती है रात को, सुबह इशराक पढ़वाई जाती है, इशराक से पहले सोने नहीं दिया जाता, फिर लाजमी उनसे सबसे 20-20 रकतें तरावी इमाम के साथ पढ़वाई जाती हैं, और फिर वो फलाना जिक्र करवाया जाता है, फिर इतने बजे इतना जिक्र। भाई ये लोग मस्जिद में आ रहे हैं, हर डिजाइन का बंदा है जिसने कभी जिंदगी में मस्जिद की शक्ल नहीं देखी होती, सिर्फ फर्ज पढ़ ले वो गनीमत है, मस्जिद में टाइम गुजार ले। तो इन चीजों में जबरदस्ती बोलो नहीं करनी चाहिए। देखो, चंद दिन पहले अपनी बातें शो मारने के लिए नहीं बताता है, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए। अब सहरी में सब उठे हुए होते हैं तो तहज्जुद की 2 रकतें पढ़ लेनी चाहिए ना कम से कम। तो बच्चों को भी तरगीब देनी चाहिए, बेटा तुम भी पढ़ लो, बस एक दफा बोल दें बेटा तुम भी पढ़ लो, पढ़ ले ठीक है, नहीं पढ़े तो ज्यादा बदअखलाकी ना करें। अखलाक की हिफाजत ये तहज्जुद की हिफाजत से बोलो ज्यादा जरूरी है। ठुड्डे मार मार के पढ़ा, उठो पढ़ नमाज, पढ़ ले ठीक है भाई, नहीं पढ़े ये चीजें अपनी खुशी से होती हैं तो फायदा होता है, और आदत भी पड़ती है, गन पॉइंट पे होती है तो इस जमाने में कम से कम फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होता है। तो एतकाफ वालों के बारे में मस्जिद की इंतजामिया जो दुनिया में जहां जहां भी मेरा बयान जाता है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि एतकाफ वालों को बैठने दो तमीज से। बस बोलो नमाजों में कोई सोता हुआ नजर, फर्ज नमाज तो जरूरी है ना, कोई सोता हुआ नजर ना आए हमें, इल्ला ये कि कोई बीमार हो, बाकी बिल्कुल ऑप्शनल है। हाँ, मस्जिद का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। बैठे हुए उधर हाँ ही गप्पे मार रहे हैं, कलाबाजियां खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं उसकी टिकटॉक पे, और ये सब मस्जिद इससे ना बैठते ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैंने जो भी आयतें पढ़ी, अल्लाह ने मस्जिद के तकद्दुस का हमें हुक्म दिया है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह कहते हैं ये ऐसे घर हैं जिनके बारे में अल्लाह का हुक्म है कि इनकी ताजीम की जाएगी। तो ऐसे हाँ हु ही पड़े हुए होना और गप्पे मारना और जत्थे बना बना के, अब तो ये कुर्सियों पे नमाजों का रिवाज भी हो गया। अब तो ऐसा लगेगा जैसे होटल, कुर्सियां रखी हुई, बंदा इधर बैठा हुआ इधर बैठा हुआ, बीच में चाय चल रही है, सिगरेट और गुटखा रह गया बस। इसलिए मस्जिद का बहुत ज्यादा एहतराम जरूरी है। बाकी इसमें एतकाफ वालों पे ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। हमें वो लोग तो नजर आ रहे होते हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे होते हैं, वो नजर नहीं आ रहे तो इस चक्कर में भाग चुके होते हैं। बहुत से भाग भी जाते हैं कि यार ये क्या है, हम अपनी मर्जी से करेंगे इबादत, ही आपके कहने से। किसी का तहज्जुद अव्वल वक्त में पढ़ने का दिल करता है, किसी का दरमियान में पढ़ने का दिल करता है, किसी का रात के आखिरी हिस्से में पढ़ने का दिल करता है, और किसी का दिल ही नहीं कर रहा होता, वो कहता है भाई मैं फर्ज पढ़ लूं, बड़ी बात है। आप गन पॉइंट पे सबको मामूल बना के दे देना चाहिए, शेड्यूल बना के दे देना चाहिए कि भाई ये मामूलात हैं, ये करें, कर ले ठीक है। नहीं तो सिर्फ जैसे तबलीग में होता है ना, तबलीग में जब आपको सैरोजे के लिए लेके जाते हैं, इशराक की तरगीब भी होती है, सुबह शाम की तस्बीह भी होती है, बंदूक रख के कोई नहीं तस्बीह पढ़वाता आपसे, समझ रहे हो। तभी लोग साल भी लगा के आ जाते हैं चिल, और फिर मामूलात के पाबंद भी हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं,
اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اتنی لمبی اناؤنسمنٹ جو رکھی ہے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، یہ حجت کو تمام کرنے کے لیے کہہ دیا. بس یہ اعلان کر کے پتلی گلی سے گھر چلے جانا، نماز کے لیے آ جانا، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا. باقی میں دیکھ رہا ہوں، میں ان سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس بارے میں کروں گا؟ نماز کے بارے میں، کہ تو کیا یہ اناؤنسمنٹ فضول سمجھتا تھا؟ جب اللہ پوچھے گا نا نمازیں قضا کی نہیں کی، آپ کہیں اللہ کچھ تو پڑھی بھی ہے، بہت ساری نہیں بھی پڑھی میں نے، ایکچولی اصل میں بیزی آدمی تھا، ایکچولی آپ کو پتا ہے زمانہ کتنا فاسٹ ہو گیا تھا، بزنس بھی ہے، جاب بھی ہے، اور ایجوکیشن بھی ہے، اور بڑے سارے مسائل ہیں، تو میں بہت بزی آدمی تھا. تو اللہ کہیں گے کہ یہ جو میں نے 5 ٹائم اناؤنسمنٹ رکھوائی ہے، یہ چرسیوں اور ہیروئنچوں کے لیے نہیں تھی جو بالکل فارغ ہے. چرسی کا کام صرف یہ ہوتا ہے چھٹا لگاؤ، اس کے بعد کیسا ہوتا ہے پھر وہ فارغ. ہیروئنچی دیکھ لو آپ کہ یہ جو میں نے اتنی لمبی لمبی اناؤنسمنٹ، اور یہ جماعت کی نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جماعتوں کی نمازیں چھوڑ دی ہیں. تراویح میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تمبو لگا کے وہی تراویح پڑھ رہے ہیں. تو پڑھیں آپ تراویح، فرض تو مسجد میں آ کے پڑھیں نا. وہی فرض بھی شروع کر دیے لوگوں نے، بھی ہمارے گھر میں تراویح ہوگی تو فرض نماز بھی وہی ہوگی. فرض نماز کے لیے کیا ہے؟ وہ تو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے آپ نے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی. اللہ کہے گا میں نے اتنے لمبی لمبی اناؤنسمنٹ پوری زندگی دن میں 5 ٹائم ایک دفعہ بھی نہیں تھکا. اللہ یہ اعلان کرتے کرتے نہیں تھکتا. مؤذن کو کہا تو کرتا رہے میری طرف سے. یہ سب حجت کو تمام کرنے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے اور سب سے پہلے نماز کا پوچھے تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. پنجابی میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یا ہمارے پاس تبلیغ والے آئے تھے، نماز کی انہوں نے بتانا بھول گئے ہمیں. تو اللہ کہے گا بھائی یہ کوئی خطیب بتائے یا نہ بتائے، یہ مولوی صاحب بتائیں یا نہ بتائیں، یہ تو 5 ٹائم میں اناؤنسمنٹ کروا رہا ہوں. 5 ٹائم جب سے ہوش پیدا ہوا تھا تو کان میں اذان دی گئی تھی. اس وقت سے تجھے نماز کی ویلیو سمجھ میں نہیں آئی. آپ خود سوچو نا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، پھر اگلے دن سے دوبارہ. ہم پوری زندگی اذانوں کی آوازیں اپنے کانوں میں سنتے ہیں. ایک دفعہ بھی اللہ نے یہ کہا کہ بس مؤذن سے کہ یار بس خواب آیا اس کو بس چھوڑ دے بھائی بہت ہو گیا؟ نہ. جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اذانوں کی آوازیں فضاؤں میں گونجتی رہیں گی اور اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہوتی رہے گی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائی، نماز سے زیادہ اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھتے ہو اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، پکا کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا اس کا. باقی تینوں ائمہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کفر کا مطلب ہے اس نے اللہ کا بزبان حال گویا انکار کر دیا. اب وہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، عمل سے بتا دیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کفر کا یہی مطلب ہوا نا، عمل سے کہہ دیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا کہ میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں. مانتا ہے تو تجھے اتنی دفعہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تیرے کانوں میں جو بھی نہیں رینگتی، تو یہ کیسا ماننا ہے بھائی؟ آج جب آپ سفر کے لیے بسوں میں جاتے ہیں، ڈرائیور نہیں روکتے نماز کے لیے، کھانے کے لیے روکتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر کھانے کے لیے نہیں روکا نا یہ سارے میرے اوپر چڑھ جائیں گے آ کے. نماز کے لیے نہیں روکا، ان کو پتا ہے ایک آدھ بیٹھا ہوگا پھسپھسا سا نمازی، وہ بھی پھسپھسا سا ہوگا، تھوڑا سا یوں کرے گا بھائی ذرا نماز کے لیے روک دینا، روک دیا ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھ جائے گا دوبارہ جا کے. اس سر پہ چڑھ جاؤ اس کے جا کے، بولے تیرا باپ بھی روکے گا. اخلاق ہر جگہ پسندیدہ، بولو اپنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں تو کیسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو جا کے. وہاں کوئی کہتا ہے اسلام میں اخلاق ہے. بھائی تو آپ کو پتا ہے یہ ٹیڑھی یہ جو ہے نا گھی، یہ سیدھی انگلی سے آپ کسی کو پیسے دیں، 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، اس کے بعد آپ لینے کے لیے جائیں بھائی اگر وہ مل جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اس کا مطلب اب وہ قیامت تک نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ دنیا کا بے وقوف آدمی ہے جس نے مجھے قرضہ دیا ہے، یہ نہیں دے گا. ایک خاتون نے نا چند سال پہلے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ نہیں بزنس کے لیے پیسے دیے، پھر بیچاری میرے پاس آئی کہ وہ پیسے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا آپ ان سے پیسے کیسے مانگ رہی ہیں؟ کہتی میں ان سے کہہ رہی ہوں دیکھیں قیامت کے دن آپ کو بہت گناہ ملے گا، دیکھیں آپ پیسے دے دیں. میں نے کہا اب تو وہ بالکل بھی، اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ پیسے لے کے بھاگ جاؤں. یہ سٹائل پاکستان میں میرے بھائی بولو نا نہیں چلتا.
میں نے کہا کسی غنڈے بدماش سے فون کرواؤ, ان کو بولو تو پیسے وہ نا فوراً قومی ترانے شروع کر دے گا. آپ جس کو پیسے دو نا, لیتے ہوئے تو بڑا وہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ دے دیں تو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیتے ہوئے تو الگ اسٹائل ہوگا بھائی, دیتے ہوئے ایسے قومی ترانے سنائے گا, سارے ملکوں کے ترانے یاد ہوں گے اس کو. میرے بچے کا یہ ہو گیا, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری چچی کا یہ ہو گیا, میری بھاگ گئی واپس نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی, جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ یہ اسٹائل ان کا نہیں ہوتا. اس خاتون سے, ہماری جاننے والی خاتون تھی, میں نے ان کو بولا کہ میں نے کہا کسی غنڈے بدماش سے بولو تیرا باپ بھی دے گا پیسے, کل پہنچا کے جا, اور یہ تیرے بچے مر گئے, تیرے بچے بھاگ گئے, تیرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا, تیری ماموں کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے. سر پہ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو آپ کی کمزوری سے اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے پیسے کھا جائے نا, اس پہ ثواب نہیں ملے گا آپ کو, سمجھ رہے ہو. کسی فقیر پہ طرز کھا کے دے دو اس کو, لیکن آپ کو کمزور سمجھ کے کوئی پیسے کھا گیا, اس کا مطلب آپ بے وقوف ہو, کمزور نہ سمجھے آپ کو وہ. تو میں کیا بات کر رہا تھا, یہ کدھر سے آ گئی ہے. تو پیسوں کا جب معاملہ آتا ہے نا تو میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لوگ بہت دو نمبری کر رہے ہیں. نمازی کیا, دیندار کیا, پرہیزگار کیا, صاحب عجیب ہی حساب چل رہا ہے پاکستان. تو مثال کیا دے رہے تھے, جلدی ختم کروں مثال دیکھ. نہیں نماز کی تو دے رہا تھا. ہاں ڈرائیور, تو جب آپ بس میں سفر کر رہے ہو, پائلٹ کو تو نیچے نہیں گرا سکتے پیراشوٹ سے, وہ تو آپ کو پھر مجبوراً جہاز میں بیٹھ کے ہی پڑھنی پڑے گی, یا ایئرپورٹ پہ ہی پڑھیں پہلے ہی. تو ڈرائیور کو بولیں بھائی ہاں, اب ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ایک ٹائم پہ جا کے بول رہا ہے, دوسرا 10 منٹ بعد بول رہا ہے, تیسرا 10, یہ تو غلط ہو جائے گا نا. بس میں چڑھنے سے پہلے بتا دیں بھائی صاحب نمازوں کے لیے آپ نے روکنا ہے, نمازوں کے لیے آپ نے بس کو روکنا ہے, پہلے ایگریمنٹ کروا لیں اس کے بعد پھر جب نماز کا ٹائم کم رہ جائے نا تو اس کو سر پہ مسلط ہو جانے. آج کل بس ڈرائیوروں نے یہ بھی کیا کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لینا. ان سے بولو بھائی ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ میں حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں فقہ حنفی جو مسائل ہے نا وہ قرآن و حدیث سے نہیں لیے, وہ تورات اور انجیل سے لیے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, امام حنیفہ تورات اور انجیل سے مسئلے لے کے بیان کیا کرتے تھے, اور آج کل کے اسکالرز ہیں وہ ہیں اصل قرآن و حدیث. میں نے جب بھی قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں نا, نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹس کی ہوتے ہیں اصل میں یہ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں نا, انہوں نے ہر بات میں کس کو آگے لانا ہے, ابو حنیفہ کو, اور ہم تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی امام حنیفہ قرآن و حدیثی سے مسائل نکالے ہیں, وہ کوئی تورات اور انجیل سے مسائل نہیں نکالے. تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کو جو اکٹھا کیا جائے گا وہ ایسے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں, یعنی ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. اس میں آسانی یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ 2 نمازیں پڑھ لو گے, ہر نماز کے لیے الگ اترنا نہیں پڑے گا آپ کو. پہلے تو ویسے بھی اونٹوں کا سفر ہوتا تھا نا, لیکن بس میں یہ مشکل ہوتا ہے, بس ڈرائیور ایسے ایگزیکٹ ٹائم پہ جا کے روکے, یہ ہوتا نہیں ہے. تو اس میں بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے علاوہ, اور دوسری حدیث میں آتا ہے عرفات میں, ان 2 موقعوں کے علاوہ کبھی نماز کو اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کیا. تو 2 نمازیں اکٹھی ہیں, بخاری میں ہی حدیث ہے کہ مغرب کی نماز کو ڈیلے کیا سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر نے, اور عشاء کے قریب لے کر گئے, مغرب پڑھی عشاء کے بالکل قریب, اور تھوڑا سا ٹھہر کر عشاء بھی پڑھ لی جب عشاء کا وقت داخل ہو گیا. تو یہ صورتاً اکٹھی ہے, حقیقتاً اکٹھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. تو یہ ضرورت کے وقت ٹھیک ہے, ہم بھی کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے, بلا ضرورت تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہر نماز کا اللہ نے متعین وقت رکھا ہے, اور افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا, حدیثیں بہت واضح ہیں اس میں. تو بلا وجہ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کبھی مسئلہ ہو, کوئی مجبوری ہو, اس طرح سے نماز جمع کی جائے گی. اس بارے میں بہت ساری, میں اس میں انشاءاللہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا ریفرنسز کے ساتھ. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ, ہاں آپ سعودی عرب میں ہیں, وہ چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور پھر نماز کے لیے نہیں روکتا. تو وہاں میجورٹی چونکہ حنبلی ہے, تو وہاں آپ کے لیے پھر مجبوری, اس کے سر پہ چڑھ کے سوار نہ ہو جاؤ. اس بیچارے کو کیا پتا کہ حنفی کیا ہے شافی کیا, تو ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ, کیونکہ میجورٹی وہاں پر فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے, تو پھر وہ ظہر میں ہی اثر پڑوا لیتے ہیں, پھر ڈائریکٹ مغرب میں جا کے روکے گا وہ. وہاں مجبوری ہے, مجبوری میں انسان دوسرے فقہ پہ عمل کر سکتا ہے, کیونکہ ہماری نظر میں چاروں امام کیا ہیں, برحق ہیں. لیکن جہاں ایسی شدید مجبوری نہیں ہے, وہاں بھی اگر آپ کو یہ ہے نا کہ ڈرائیور روکے گا, تو پھر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو جا کے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو ڈیلے کرنے کی اجازت دی ہوتی نا, میدان جنگ میں دیتے, وہاں بھی اجازت نہیں دی ہے, تو عام جگہوں پہ کہاں سے اجازت ہوگی. تو نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. تو بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ لگے نا یہ ڈرائیور نہیں روک رہا, تو ایکسکیوز نہیں کرنا ہے آپ نے,
एक दो दफा कहना है, उसके बाद जाके और भी लोगों को खड़ा कर दें, भाई जिन जिन ने नमाज पढ़नी जरा आगे आ जाओ। तो हो सकता है कुछ पोस्ती आपका इंतजार कर रहे हो कि कोई एक पहल करेगा तो हम भी उठेंगे, फिर जाके उसके सर पे सवार हो जाओ, बोलो तेरा बाप भी रोकेगा, रोक यहाँ पे। और नमाज के लिए ज्यादा तकल्लुफात की जरूरत नहीं। अगर आपका पहले से वुजू है, सड़क पे पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं जाए नमाज लेकर आओ, मुसल्ला लेकर आओ, ये लेकर आओ। भाई जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, अल्लाह ने पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी। वही सड़क पे रोड पे पढ़ लो, बस के आगे खड़े होकर ना चाहे चल भगा के ले ना जाए कहीं रोड के। हमने पढ़ी है ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। या कहीं किनारे पे पढ़ लो, उसमें घंटा लगा रहे होते हैं लोग। एक तो इस्तिंजे इतने घंटों के हो रहे हैं, बस ड्राइवर कहता है यार 2 मिनट की तेरी नमाज नहीं है, 1 घंटे का तेरा, ये सब काम पहले करके बैठा करो। तो खैर सफर हो, अज़म करें, बस ये अज़म करवा के बात खत्म कर रहा हूं। मैं भी अज़म करता हूं, सफर हो, हजर हो, टेंशन हो, खुशी हो, गम हो, नमाज जाया बोलो नहीं करनी। खवातीन भी शॉपिंग में गई, भाई नमाज जाया नहीं है, क्योंकि खरीदारियों में नमाजें छूटती हैं, सफरों में नमाजें छूटती हैं, ट्रेन में भी खड़े होकर नमाज पढ़नी है। फर्ज नमाज बैठकर नहीं होती। जहाज में अगर खड़े होकर मौका मिल रहा है तो खड़े होकर नमाज पढ़ें, इन जहाजों में मौका नहीं देते खड़े होकर नमाज पढ़ने का। तो सिर्फ सऊदी एयरलाइन है जिसमें जगह बनी हुई है, वरना जहाज वाले कहते हैं कि नमाज की जगह हम क्यों दें। वो कहते हैं 4 सीटों की जगह घिर जाएगी तो हमारे पैसे जाया होंगे। सिर्फ सऊदी एयरलाइन इस लिहाज से खानदानी है कि उन्होंने बाकायदा जमात की नमाज कर सकता है इंसान वहां पे, तो जगह दी हुई है उन्होंने। तो अगर कहीं जगह मिल सकती है तो खड़े होकर ही फर्ज नमाज पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज मजबूरी है तो फिर जहाज में आप बैठ के फर्ज पढ़ लें, लेकिन एहतियात इसी में है कि उस फर्ज को एयरपोर्ट पे उतरने के बाद लौटा लें।